101 جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی زیور, صفحہ نمبر ہے 101 101. طلاق کے بارے میں بات چل رہی تھی. ہم دیکھ رہے تھے غصے کی حالت میں دی گئی طلاق کو. تو ہم نے غصے کے 3 درجے پڑھے تھے. تو ایک ہوتا ہے ابتدائی آثار, جس میں آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ جانتا بھی ہے اور اس کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہی کہتا ہے, خود بخود اس سے کچھ نہیں نکلتا. اس صورت میں تو طلاق پڑتی ہے. اور ایک درجہ ہے بالکل انتہا درجے کا غصہ, کہ جس میں آدمی بالکل پاگل ہو گیا, مرگی کا دورہ جیسے پڑ جاتا ہے ایسے ہو گیا. نہ اسے کچھ یاد ہے اور نہ اس کا کوئی کنٹرول ہے اپنے آپ پر, کہ جو کہہ رہا ہے اس کو کنٹرول سے کہہ رہا ہو, بالکل پاگل پن کے دورے کی طرح سے پہنچ جائے. اس کے درمیان کی ایک صورت ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہوش و حواس اور عقل میں خلل آ جائے. خلل ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر باتیں اور کام خلاف عادت اس سے صادر ہونے لگے. میں نے کل اس کی مثال دی تھی کہ مثلا ایک آدمی کا 2 مہینے کا بچہ ہے, اس کو اٹھا کے پھینک رہا ہے, مار رہا ہے, اور کوئی قیمتی چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے, ماں باپ کو مارنا شروع ہو گیا. ایک ہوتے ہیں روٹین کی چیز, کے علاوہ ہوتی ہیں روٹین کی چیزیں, مثلا کوئی بیوی کو مارنا شروع کر دے, بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دے. یہ تو روٹین کے اندر آتی ہیں, یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے. ان ایکسپیکٹڈ کام, غیر متوقع کام, وہ یہ ہوتے ہیں جیسے بالکل انتہائی چھوٹا بچہ ہے, اس کو مارنا شروع کر دے یا ایسے کام شروع کر دے. تو اس حالت میں دی ہوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی. جو شخص دہشت زدہ ہو, اس کی بھی ایسی ہی کیفیت ہو, تو اس کی دی ہوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. کہ دہشت زدہ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی انتہائی خوفناک واقعہ پیش آ گیا تھا, کہ جس کی بنیاد پر اس کی عقل میں خلل ایسے پیش آ گیا, تو اس نے اس حالت میں طلاق دی. طلاق نہیں. آخری 2 حالتوں میں معاملہ جب عدالت میں پہنچا دیا جائے, یعنی غصے کے انتہا درجے کی بات, یا پھر درمیانے درجہ کہ جس میں اس کے اقوال و افعال میں خلل پیدا ہو گیا تھا, تو شوہر کو اپنی حالت ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنے ہوں گے. عدالت کیسے مانے؟ عدالت سب سے پہلا سوال اٹھائے گی, ہم کیسے مانیں کہ تمہارے اندر اتنا خلل پیدا ہو گیا تھا؟ تو اس کے لیے گواہ پیش کرنے ہوں گے. اگر بیوی کے سامنے طلاق دی تھی, ایسی صورت میں ایسی کنڈیشن بیوی کے سامنے تھی, تو بیوی بھی عدالت کی طرح سے اس کو طلاق ہی شمار کرے گی, یہاں تک کہ شوہر عدالت میں اپنی حالت کو جا کر گواہوں کے ذریعے ثابت کر دے اور عدالت طلاق کے واقع نہ ہونے کا حکم لگائے, تب بیوی اس کے ساتھ رہ سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کہ کبھی ایسی صورتحال معاشرے میں کسی کے ساتھ پیش آ جاتی ہے, تو یہ معاملے نازک ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں. ان میں ہم ایک دم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ طلاق نہیں ہوئی, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ طلاق ہو گئی. یہ پھر تفصیلی طور پر کسی دارالافتاء سے مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہے. ہماری بات چل رہی تھی کہ کن حالتوں میں طلاق ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہوتی. ان میں اب 6ٹھی صورت ہے زبردستی کر کے اور دھمکی دے کر طلاق کہلوانا. طلاق اگر دھمکی دے کر زبردستی کر کے منہ سے کہلوائی جائے تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص سویا ہوا تھا. اس کی بیوی چھری لے کر اس کے سینے پر چڑھ گئی اور اس نے کہا کہ تم مجھے 3 طلاقیں دے دو ورنہ میں تمہیں ذبح کر دوں گی. اس شخص نے مجبور ہو کر اس کو طلاق دے دی. بعد میں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر قصہ ذکر کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق واپس نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہو اجاز طلاق المکرہ, انہوں نے مکرہ یعنی جس پر زبردستی کی گئی ہو, اس کی طلاق کو صحیح قرار دیا. تنبیہ: اگر ڈرا دھمکا کر اور زبردستی کر کے شوہر سے طلاق لکھوائی جائے یا طلاق نامہ لکھ کر اس پر دستخط کرائے جائیں تو اس سے طلاق نہیں پڑتی. ایک ہے زبان سے کہلوانا اور ایک ہے
تحریر پر دستخط کروانا، زبان سے کچھ نہ کہے، دونوں میں فرق ہے۔ جبکہ شوہر نے زبان سے طلاق کے الفاظ نہ کہے ہوں، کیونکہ تحریر کو ضرورت کی وجہ سے قول کے، بولنے کے قائم مقام بنایا جاتا ہے، جبکہ یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی طلاق دینے کی مرضی نہیں ہے۔ تو اگر ڈرا دھمکا کر ہم کہلوائیں گے تو طلاق تو پڑ جائے گی، اور اگر کہلوایا نہیں ہے، تحریر پہ دستخط کروائے ہیں، تو طلاق نہیں پڑے گی۔ تنبیہ نمبر 2، اگر ڈرا دھمکا کر شوہر سے طلاق دینے کی وکالت اور نمائندگی حاصل کر لی تو یہ وکالت درست ہے، اور وکیل طلاق دے دے تو طلاق نافذ ہو جائے گی۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ تم وکیل بناؤ اس کو، کہ میں یہ چاہے تو طلاق دے دے میری بیوی کو، شوہر نے مجبور ہو کر، ڈر میں، دباؤ میں آ کر اگلے کو وکیل بنا دیا، مثلا اپنے باپ کو وکیل بنا دیا وغیرہ، تو اس سے طلاق، وہ باپ نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی، طلاق کے جتنے بھی مسئلے ہیں یہ سارے سیریس ہوتے ہیں اچھے خاصے، تو یہ ایسی صورت پیش آئے تو اس کو بھی لکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے کسی کے بارے میں پیش آئے تو۔ ساتویں صورت کے جہاں پہ طلاق واقع نہیں ہوتی یا ہوتی ہے، معتوہ۔ معتوہ کا مطلب ہے یعنی وہ شخص جو جس کی سمجھ بوجھ کچھ کم ہو، ملی جلی باتیں یعنی کچھ صحیح اور کچھ بہکی باتیں کرتا ہو، اور کام صحیح تدبیر اور طریقے سے نہ کرتا ہو، ایسے شخص کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بعد میں بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی پہلے سے بیمار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ایسی صورت میں، تو جس کی نوعیت ایسی ہے کہ مل جلی باتیں کرتا ہے، کچھ صحیح باتیں کرتا ہے، کچھ بہکی باتیں کرتا ہے، کچھ کام صحیح طریقے اور کام صحیح تدبیر اور طریقے سے نہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کو معتوہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ایسے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب آگے ہے طلاق کی قسمیں۔ طلاق 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق ایسی طلاق جس میں نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ نکاح کیے بغیر اس شوہر کے ساتھ عورت کا رہنا جائز نہیں۔ اگر مرد اور عورت دونوں اکٹھے رہنے پر راضی ہوں تو پھر دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ایسی طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ یعنی دی تو انہوں نے ایک ہی ہے، ابھی تینوں نہیں دی تو ایک ہی ہے، لیکن ایسے الفاظ سے دے دی ہے کہ جن سے نکاح فوراً ٹوٹ گیا۔ اب 2 طلاقیں تو نہیں دی، دوبارہ رہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ ہم نہیں طلاق دیں گے، اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو محض رجوع بغیر نکاح کیے رجوع نہیں ہو سکے گا، نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت وہ طلاق جس میں نکاح ایسا ٹوٹتا ہے کہ مرد و عورت دوبارہ آپس میں نکاح بھی کرنا چاہیں تو عدت کے بعد پہلے عورت کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا پڑے گا، اور اس سے کم از کم 1 مرتبہ صحبت بھی ہو جس میں انزال شرط نہیں ہے۔ پھر جب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا اس کی موت ہو جائے تب عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکے گا۔ ایسی طلاق کو مغلظ کہتے ہیں، یعنی جس میں میاں بیوی اب بالکل حرام ہو گئے، ایسے ہی دوبارہ نکاح کر کے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تیسری صورت ہے وہ طلاق جس میں نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا۔ صاف اور صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد اگر مرد کو پشیمانی ہو وہ پھر سے نکاح کرنا ضروری نہیں، عدت کے اندر دوبارہ نکاح کیے بغیر شوہر عورت کو رکھ سکتا ہے، اور پھر میاں بیوی کی طرح رہنے لگیں تو درست ہے۔ اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں، اور اس طلاق کو رجعی طلاق کہتے ہیں۔ ترجیحی طلاق کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب یعنی جس میں ابھی آگے گنجائش بھی باقی تھی، 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں دی تھی، 3 ابھی نہیں دی، تو گنجائش باقی تھی، لیکن دی ایسے الفاظ سے ہے کہ جس میں نکاح نہیں ٹوٹتا، فوراً نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے جب نکاح نہیں ٹوٹا، ابھی دوبارہ رہنا چاہتے ہیں، عدت بھی نہیں گزری، تو دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو بس زبان سے کہہ دیں یا ساتھ رہنا شروع کر دیں تو ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایسی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ البتہ اگر شوہر طلاق دے کر اس پر قائم رہا اور اس نے طلاق سے رجوع نہیں کیا تو جب طلاق کی عدت گزر جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور عورت جدا ہو جائے گی، اور پھر
رجعی طلاق بھی خود بخود بائن بن جائے گی. اس وقت اب آئندہ عدت پوری ہو گئی، اس کے بعد اگر رہنا ہے اکٹھے تو نیا نکاح کر کے تو رہ سکیں گے، بغیر نئے نکاح کے نہیں رہ سکیں گے، جبکہ ایک یا دو طلاق ہی دی ہوئی تھی. آگے اس کو مزید اور کھولتے ہیں، طلاق کا مزید بیان. مسئلہ: طلاق دینے کا اختیار فقط مرد کو ہے، شریعت نے فقط مرد کو دیا ہے. جب مرد نے طلاق دے دی تو طلاق پڑ گئی. عورت کا اس میں کچھ، چاہے منظور کرے چاہے نہ کرے، ہر طرح طلاق ہو گئی، اور عورت اپنے مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. مسئلہ: مرد کو فقط 3 طلاق دینے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ کا اختیار نہیں. اگر 4-5 طلاقیں دے دے تب بھی 3 ہی واقع ہوں گی، اس سے زائد کل عدم ایک لغو بات ہوگی. مسئلہ: جب مرد نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اتنے زور سے کہا کہ خود ان الفاظ کو سن لیا، بس اتنا کہتے ہی طلاق پڑ گئی، چاہے کسی کے سامنے کہے، چاہے تنہائی میں، اور چاہے بیوی سنے یا نہ سنے، اور چاہے عورت کے ماہواری کے دن ہو یا حمل کے ہی دن ہو، ہر حال میں طلاق پڑ گئی. لیکن ہر حال میں طلاق پڑ گئی کا یہ مطلب نہ لیجئے گا ہم نے جیسے پیچھے مسئلے آئے ہیں، ماتو ہے اگر ایسا بندہ، یا وہ نشے میں ہے، فلانا فلانا، کئی قسمیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان لوگوں کی طلاق نہیں پڑتی. یعنی یہ بھی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ طلاق تو پڑ جائے گی، لیکن اس صورت میں کہ کیا جب کہ بندہ اس کیٹیگری میں سے کسی میں، ماتو وغیرہ جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں ان میں سے کسی کیٹیگری کے اندر تو نہیں آتا. ہم ساتھ میں اس کو بھی چیک کرتے ہیں. مسئلہ: کسی نے ایک طلاق دی تو جب تک عورت عدت میں رہے تب تک دوسری اور تیسری طلاق دینے کا اختیار بنتا ہے. اگر دے دے گا تو پڑ جائے گی، عدت کے دوران ہی طلاق دے دی ایک اور تو وہ بھی پڑ جائے گی. کسی نے طلاق دے کر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی بھی کہہ دیا تو طلاق نہیں پڑی. اسی طرح اگر یوں کہا اگر خدا چاہے تو تجھ کو طلاق، تو اس سے بھی کسی قسم کی طلاق نہیں پڑتی. البتہ اگر طلاق دے کر ذرا ٹھہر گیا پھر انشاءاللہ کہا تو طلاق پڑ گئی، رک گیا بیچ میں تو طلاق پڑ جائے گی. مسئلہ: شوہر نے مثلا کہا ایک طلاق دی یا میری طرف سے ایک طلاق، تو اگرچہ اس میں طلاق کی صریح اضافت اور نسبت بیوی کی طرف نہیں ہے، یعنی بیوی کا نام لے کر نہیں کہا کہ اس کو طلاق دی، بیوی کا نام تو نہیں لے رہا، اس نے تو صرف یہ بولا تجھے ایک طلاق، یا یہ کہا کہ ایک طلاق، تو یہاں پہ کون کس کو طلاق دے رہا ہے؟ بیوی کا نام تو نہیں لیا، اس کی طرف صحیح صاف لفظوں میں اس کی طرف نسبت تو نہیں کی طلاق کی، لیکن تب بھی اگر خطاب بیوی سے تھا، جو مخاطب تھی اس کی بیوی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ایک طلاق، تو یا اس کی طرف اشارہ تھا یا بیوی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، تو جو زوجہ کی طرف اضافت کے قرائن ہیں تو یہ اضافت معنویہ کافی ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ معنوی طور پر ہی نسبت ہو گئی، اور یہ معنوی نسبت بھی کافی ہے. یہاں پہ صاف صریح الفاظ میں نسبت ضروری نہیں اور طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر زوجہ یعنی بیوی کے مراد ہونے پر قرائن نہ ہو اور شوہر بھی زوجہ کے یعنی بیوی کے مراد ہونے کا انکار کرتا ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی. دو بندوں کے سامنے اس نے بولا تو ہے بیوی ادھر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہاں پر کوئی قرائن بھی ایسے نہیں ہمیں مل رہا ہے. شوہر نے پہلے کہا تھا کہ ایک طلاق ہے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اس سے پوچھ رہے تو وہ کہتا ہے میری بیوی تو مراد نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو کب طلاق دے رہا ہوں، میں تو یہ اس بارے میں بات کر رہا ہوں یا اس بارے میں بات کر رہا ہوں. تو پھر ایسی صورت میں جب ہمارے پاس قرائن بھی نہیں ہوں گے اور شوہر بھی انکار کرے گا تو پھر طلاق نہیں پڑے گی. مسئلہ: گونگا شخص اگر لکھنا نہ جانتا ہو اور ایسا اشارہ کرے جس سے صاف طور پر طلاق ہی سمجھی جاتی ہے تو اس سے طلاق پڑ جاتی ہے. مسئلہ: کوئی شخص یوں کہے کہ اس شہر کی یا اس بستی کی تمام عورتوں کو طلاق، اور اس کی بیوی بھی پر طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر شوہر نے بیوی کو کہا کہ تیری قوم یا تیرے خاندان کو طلاق، تو چونکہ وہ عورت اس خاندان اور قوم میں داخل ہے اس لیے اس عورت کو طلاق پڑ جائے گی. اسی طرح اگر یوں کہا کہ محلے کی عورتوں کو یا اس گھر کی عورتوں کو یا اس کمرے کی عورتوں کو طلاق اور بیوی ان میں شامل ہو تو پھر طلاق پڑ جائے گی. مسئلہ: واقعتاً طلاق فی الواقع یعنی حقیقت میں واقع میں طلاق نہ دی ہو
لیکن لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ اقرار کر لیا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، تو اس سے عدالت کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ عورت کو علم ہو گیا تو وہ بھی اس کو طلاق شمار کرے گی، الا یہ کہ شوہر نے اس بات پر پہلے سے گواہ بنا لیے ہوں کہ وہ مجمع کے سامنے طلاق کا جھوٹا اقرار کرے گا۔ تو پھنس گیا کہیں پہ کوئی مسئلہ جو بھی آیا، وہاں پر اگر اس نے پہلے گواہ بنا لیے کہ مجھے لوگوں کے سامنے جھوٹا اقرار کرنا ہے، میں جھوٹا اقرار کروں گا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، تب تو اس کی جان چھٹے گی، ورنہ اگر اس نے جھوٹا اقرار بھی کیا تو تب بھی عورت یہی مانے گی کہ یہ طلاق ہو گئی ہے۔ مسئلہ، ایک شخص نے دباؤ اور جبر کی وجہ سے گزشتہ زمانے میں طلاق دینے کا جھوٹا اقرار کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ، طلاق کی نیت سے اگر بیوی کو 3 ڈھیلے دیے یا لکڑی سے 3 خط کھینچ دیے، لیکن زبان سے طلاق کا صریح یا کنایا کسی بھی طرح کا لفظ نہیں، صاف لفظ یا گول مول لفظ، گنایا کا مطلب ہو گیا تھوڑا جس میں ایک طلاق کا مطلب بھی نکلتا ہے، دوسرا معنی بھی نکلتا ہے، لفظ نہیں کہا تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ تنبیہ، بعض لوگ لا علمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ حمل کے دوران یا گواہوں کے بغیر طلاق دینے سے یا تحریری طلاق وصول نہ کرنے سے، جو کوریئر سروس سے آئی ہے یا ڈاک سے آئی ہے، اس طلاق نامے کو وصول نہ کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ طلاق جب دی جائے تو ہر حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، خواہ ماہواری کے ایام میں دی ہو یا حمل کے دوران میں دی ہو، اسی طرح گواہ ہوں یا نہ ہوں، اور بیوی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، شوہر تنہائی میں بھی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شوہر جب طلاق کی تحریر لکھ دے یا لکھوا لے تو فقط اسی سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، خواہ اس کے بعد وہ عورت کو تحریر بھیجے یا نہ بھیجے۔ تحریر لکھوا لی اس نے یا خود لکھ لی، بھیجی بھی نہیں، تو بھیجنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے بغیر بھی جب تحریر لکھ لی گئی تو طلاق پڑ جائے گی، اور بھیجے یا نہ بھیجے، اور بھیجے تو عورت وصول کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ تحریری طلاق کے بارے میں مزید تفصیل۔ مسئلہ، طلاق لکھنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی اور نے طلاق نامہ لکھ دیا ہو اور شوہر نے بلا جبر، دباؤ کے بغیر کسی دباؤ کے اس پر دستخط کر دی ہوں تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق لکھنے یا لکھتے یا لکھواتے ہی واقع ہو جاتی ہے، بیوی تک طلاق نامہ پہنچنا یا بیوی کا اس کو وصول کرنا طلاق واقع ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ البتہ اگر یوں لکھا ہو کہ جب تجھے یہ تحریر پہنچے تجھے طلاق، تو تحریر پہنچنے پر طلاق واقع ہوگی، خواہ بیوی اس کو پڑھے یا نہ پڑھے اور خواہ وصول کرے یا نہ کرے۔ ایسا عام طور سے کوئی نہیں لکھتا ہمارے معاشرے میں، لیکن اگر کسی نے لکھ دیا ساتھ میں کہ جب پہنچے تو طلاق، تو پھر اس وقت پہنچنے پر وہ طلاق پڑے گی۔ مسئلہ، اگر محض ہوا میں یا پانی میں اپنی انگلی سے بطور اشارے کے لکھ دیا کہ میری بیوی کو طلاق، اور زبان سے کچھ نہیں کہا تو طلاق نہیں ہوگی۔ مسئلہ، شوہر اگر جو وثیقہ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں طلاق لکھنے والے، ان کو جا کر کہے میری بیوی کی طلاق لکھ دو، اس کے لفظ کیا ہے؟ میری بیوی کی طلاق لکھ دو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طلاق کا اقرار کر رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق لکھ چکا ہوں، میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، اب تم اس طلاق کو لکھ دو، یہ مطلب بنتا ہے اس کا اردو میں۔ اور عدالت کی نظر میں یہ لفظ ہی طلاق متصور ہوں گے اگرچہ وثیقہ نویس نے طلاق لکھی بھی نہ ہو، کیونکہ بیوی کی طلاق وہ ہوتی ہے جو اسے دی جا چکی ہو۔ البتہ اگر جا کر کہتا ہے، کاتب کو، وثیقہ نویس کو کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دو، پہلے لفظ تھا میری بیوی کی طلاق لکھ دو، اب کہہ رہے میری بیوی کو طلاق لکھ دو، تو یہ طلاق کا اقرار شمار نہیں ہوگا، اور کاتب، تحریر لکھنے والا، جب تک لکھے گا نہیں طلاق نہیں پڑے گی۔ بند ہو گیا نیٹ؟ اچھا۔ مسئلہ، اگر طلاق تحریر کی، طلاق لکھی اور ساتھ ہی زبان سے انشاءاللہ کہا، یا زبان سے طلاق کہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ لکھ دیا، تو پھر طلاق واقع نہ ہوگی۔ طلاق دینے کا طریقہ جو شریعت میں بتایا گیا ہے، جس بیوی سے صحبت یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو،
خلوت صحیحہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس کو طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں. ایک بہت اچھا یعنی احسن، دوسرا اچھا یعنی حسن، تیسرا بدعت اور حرام. جو بہت اچھا طریقہ ہے یعنی احسن طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو پاکی کے زمانے میں یعنی ایسے وقت جس میں عورت حیض وغیرہ سے پاک ہو ایک طلاق دے، مگر یہ بھی شرط ہے کہ اس تمام پاکی کے زمانے میں صحبت نہ کی ہو اور عدت گزرنے تک پھر کوئی اور طلاق نہ دے. عدت گزرنے سے خود ہی نکاح ختم ہو جائے گا، لہذا ایک سے زیادہ طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے نبھاؤ نہیں ہو پاتا اور وہاں پر خاندان کے بڑے، برادری کے بڑے بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پھر ان دونوں کو علیحدہ کر دینا بہتر ہے، یہ ان کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر اگر بڑے فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ صرف یہ فیصلہ کریں کہ ایک طلاق دے دو، منہ سے صرف یا زبان سے ایک دفعہ کا لکھ دو، یا لکھنا ہے تو زبان سے لکھ دو، تہ کاغذ سے لکھ دو کہ ایک طلاق دی، بس اس کے بعد چھوڑ دو. جب عدت گزرے گی تو دونوں آزاد ہوں گے، عورت کا کہیں بھی نکاح کرنا ہوگا، کہیں بھی نکاح ہو جائے گا آگے، اور کوئی اس سے زیادہ طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جب زیادہ کی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ زائد طلاق دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے طلاق ہے. تو مجبوری میں دی بھی جاتی ہے، لیکن اگر مجبوری میں بھی جتنی سے ضرورت پیش پوری ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے. سوال آیا ہے کہ اگر میسج میں لکھا جائے گا تو بھی طلاق ہو جائے گی. ہم نا ابھی طلاق دینے کے بارے میں یہ یہاں پر وہ تفصیل نہیں ہے. تحریر میں سوال میں میسج کا لفظ آیا ہے، تو میسج میں طلاق میں ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے، وہ یہاں مجھے نہیں آ رہی تو کتاب میں اگر وہ آ گئی تو وہاں پر ہم انشاءاللہ اس کو اور تھوڑا کھول لیں گے. ورنہ اس میں طلاق بعض اوقات پڑتی ہے، بعض اوقات نہیں پڑتی، بعض اوقات پڑتی ہے، بعض اوقات نہیں پڑتی. وہ فرق اس میں یوں پڑتا ہے کہ شوہر نے کیا کہا تھا، شوہر کی نیت کا یہاں پر اعتبار کافی کچھ کیا جاتا ہے بنسبت دوسرے مقامات کے. خلاصہ اس کا اتنا ہے کہ میسج میں اگر شوہر کہتا ہے کہ میری طلاق دینے کی نیت نہیں تھی تو قسم وغیرہ لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی، اس کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے، بنسبت دوسرے مقامات کے یہاں پر چھوٹ زیادہ ہے. تو بات چل رہی تھی ہماری کہ احسن طریقہ طلاق دینے کا یعنی بہت اچھا کہ صرف ایک طلاق دے. دوسرا طریقہ ہے شریعت کی نگاہ میں اچھا، جی جی طلاق رجعی دے، یعنی نکاح توڑنے والے الفاظ مت بولے، جن کو کہہ لیجئے کہ گول مول الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ والے الفاظ نہ بولے، بلکہ صاف لفظوں میں صرف ایک طلاق دے دے تو یہ کافی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ نا کہ جب برادری والے بیٹھتے ہیں جہاں پر تو وہ بھی بعض اوقات غلطی کرتے ہیں، تینوں لکھوا لیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے تینوں کی، صرف ایک دیں، ایک کے سے کام چلے گا. عورت کا آگے جہاں نکاح ہونا ہو جائے گا. مرد کا بھی یعنی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن عورت کا بھی نکاح کا اصل مسئلہ تو عورت کا ہوتا ہے، تو عورت کا نکاح ہو سکتا ہے تو زائد لکھوانے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا طریقہ ہے اچھا یعنی حسن طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو 3 پاکی کے زمانوں میں 3 طلاق دے دے. 3 پاکی کے زمانوں میں 3 طلاق دے، ہر پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دے، اور ان پاکی کے زمانوں میں بھی صحبت نہ کرے. تو بیوی کو علیحدہ رہنے دے، یہ دینا چاہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، یہ بھی گنجائش ضرور ہے اسلام میں. تیسرا طریقہ ہے بدعت اور حرام. وہ طریقہ یہ ہے کہ جو مذکورہ بالا دونوں صورتوں کے خلاف ہو، مثلا 3 طلاق یک بارگی دے دے، یا حیض کی حالت میں طلاق دے دے، یا جس پاکی میں صحبت کی تھی اس میں طلاق دے دے. اس آخری قسم کی سب صورتوں میں طلاق تو واقع ہوگی ہی، ساتھ میں گناہ بھی ہوگا. یہ نہیں کہ بدعت اور حرام طریقہ ہے تو طلاق ہی نہیں ہوگی.
طلاق تو ہوگی، وہ طلاق ہوگی تبھی تو وہ بدعت اور حرام بنے گا. تو بدعت اور حرام طریقہ ہوگا، طلاق بھی پڑے گی اور گناہ بھی ہوگا. جس عورت سے نکاح کر لیا مگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ایسی عورت کو خواہ حیض کے زمانے میں طلاق دے یا پاکی کے زمانے میں، ہر طرح درست ہے، مگر طلاق ایک ہی دے. ایک سے زیادہ طلاقیں، 3 طلاقیں اکٹھی دینا، یہ گناہ کی بات ہے. الفاظ کے اعتبار سے طلاق دینے کی قسمیں ہیں، آگے ان کا بیان ہے کہ صریح لفظوں میں طلاق ہے یا کنایا یعنی گول مول الفاظ میں طلاق ہے. وہ انشاءاللہ ہم پھر آئندہ دیکھیں گے، اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا.